خطیب شاہ ولایت مقرر ذیشان جناب قبلہ علامہ سید ذیشان حیدر نقوی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد مفسر قرآن سرمایہ ملت جعفریہ مبلغ مذہب حقہ جناب حافظ تصدق حسین تصدق آف لاہور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ معرفت آل محمد میں اضافے کے لیے تمام مومنین مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی حق دا امام نعرہ حیدری، جناب قبلہ گرامی قدر واجب التعظیم سیدزادہ سید ذیشان حیدر نقوی، اور ان کے فوراً بعد سرمایہ ملت جعفریہ جناب قبلہ حافظ تصدق حسین تصدق آف لاہور وہ تشریف لا چکے ہیں، وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد جناب حاجی زوار عالم عباس بھٹی، اور ان کے بعد جناب قبلہ سید محمد عباس رضوی صاحب۔ یا سید اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وآلہ فی هذه الساعات وفی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا تسکنہو ارزکات ان وطمتی اللہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور حجت قائم آل محمد۔ ماشاءاللہ مجمع کثیر تعداد میں تشریف فرمائے، جن کے دلوں میں آل محمد کا جتنا مقام بلند ہو اتنی بلند صلوات پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین الاجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکۃ فیہا مصباح۔ صلوات پڑھیے گا بابا ضرور۔ بابا پانی دے چڑھا صاحب کو تھوڑا دیر۔ پہلے آج کی صفحہ انتظار، صفحہ معرفت، صفحہ اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست سرکار حجت خدا فرجہ کی کہ جو صاحب العصر والزمان بھی ہیں، خلیفۃ الرحمن بھی ہیں، شریک القرآن بھی ہیں، یوں کیوں نہ کہوں کہ جن کے انتظار میں کائنات کی سانسیں روا دوا ہیں، جناب عیسیٰ افلاک پر اور جناب خضر آب لہروں کی نقابیں اوڑے ہوئے چشمہ بری ہیں کہ وہ میرے آقا، میرے مولا، فرزند ابو طالب، فرزند رسول، فرزند علی، فرزند حسین اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائیں اور کائنات کے ہر بے ضمیر کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے سمجھائیں کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج۔ عزیزان گرامی قدر، موالیان ولی حق، عاشقان حسین ابن علی، میں خود مجلس کا نسبتاً بانی ہوں، حقیقتاً تو وہ خود ہیں، نسبت رکھتا ہوں، اور اپنا میرا گھر ہے، کوئی بیگانہ نہیں۔ سارے تشریف فرمائیں، تھوڑا سا سبق سنانے اگر دل ہو تو تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا۔ آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور زمینوں اور آسمانوں میں ہے۔ مثل نور ہی کمشکۃ فیہا مصباح، اور وہ نور
ایک ایسے ہے جیسے تاک میں رکھا ہوا چراغ. اب میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جسے اللہ خود نور کہے نا، پھر وہ نور اتنا خاص ہو جاتا ہے کہ اگر اس چراغ کی روشنی آ جائے تو پھر سورج کی روشنی کم لگنے لگتی ہے. اور جو بندے میرے ساتھ نہیں مل سکے اس بات پہ، میں بات کھول کے بیان کر دیتا ہوں، آپ خود ہی ساتھ مل جائیں گے. اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کا نور زمینوں اور آسمانوں میں ہے، اور وہ نور ایسے ہے جیسے ایک تاک میں رکھا ہوا چراغ. ایک طرف اللہ نے یہ کہہ دیا، ایک آیت میں اور پڑھوں گا اور اس کے بعد بات آسان ہو جائے گی. دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. او دنیا والو یاد رکھو، میں نے مصطفیٰ کو تمہارے درمیان چمکتا ہوا چراغ بنا کے بھیجا. بڑا خوبصورت آپ سن رہے ہیں. نتیجہ دوں گا تو یقیناً جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ معراج کریں گے. اللہ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول کو نور بنا کے بھیجا، اور وہ نور سراج کا ہے. دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ میرا نور زمینوں اور آسمانوں میں اسے مصباح کا ہے. اب اگر تھوڑا سا اور آسان ہو گیا ہو تو پھر نیاز حسین لطف لیجئے گا. میں ایک ہی جملہ کہوں گا کیونکہ مشکل دور ہے، مشکل زمانہ ہے قبلہ. اس مشکل دور میں ہم بات کھول کے بیان نہیں کر سکتے. بات کھول کے کریں تو پھر لوگ جینے نہیں دیتے، پردے میں کریں تو آپ داد نہیں دیتے. اس مشکل حالات میں تھوڑا سا ساتھ دیں تو میں ایک لفظ کہوں نیاز حسین. اللہ نے کہا کہ میرا نور مصباح ہے. دوسری طرف کہا کہ میرا محمد کا نور سراج ہے. اور جب سراج کہا نا مصطفیٰ کو تو ساری زندگی اللہ اور آل محمد میں فرق کرنے والوں کے لیے یہ موقع آ گیا کہ واہ، آج تو اللہ اس سے سراج کہہ رہا ہے، خود کو مصباح کہہ رہا ہے. بڑا فرق ہے. میں ایک بات کہوں گا، یہیں پہ بات مکمل ہو جائے گی. ساری زندگی میں نے کہا اللہ اور آل محمد کے درمیان فرق پیدا کرنے والوں کو موقع مل گیا. انہوں نے کہا وہ مصباح ہے، یہ سراج ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. جب کائنات کے نبیوں کے سلطان نے دیکھا نا کہ یہ اللہ اور اللہ کی آل میں فرق ڈالنا چاہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ مصباح ہے، یہ سراج ہے، بڑا فرق ہے، تو پھر کائنات کے نبیوں کے سلطان نے پورے مکے کو اکٹھا کیا اور پھر مصباح سمجھایا کہ مصباح کیا ہے. میں بتاؤں کیسے سمجھایا تھا نیاز حسین جاگنا؟ بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے مصباح سمجھایا تھا. دنیا نے کہا مصطفیٰ سراج ہے، وہ مصباح ہے، دونوں میں فرق ہے. ادھر فرق پیدا کرنا شروع کیا، ادھر کائنات کے نبیوں کے سلطان نے اپنے مہر نبوت پہ حسین بادشاہ کو اٹھا کے پھر سمجھایا نہیں، دکھایا. کہا او لوگو سنو، الحسین مصباح الہدی. جیو، بہت شکریہ، بہت مہربانی. سلامت، بہت شکریہ، بہت حیدری، بہت شکریہ، بہت مہربانی. بسم اللہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ، بسم اللہ. مل کے بولو، سارے بولو، ہر حلالی ہاتھ اونچے، حیدری. یا علی، سلامت رہیں، بہت شکریہ. گھر سے دعا مل گئی اتنی. پھر نبیوں کے سلطان نے کہا فرق نہ کرو، الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ. یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. بات پہنچی نہیں آج حسین؟ قبلہ تشریف لے آئے ہیں، میری خوش قسمتی ہے قبلہ کی موجودگی میں کچھ دیر مجھے اور آپ کی خدمت میں حاضر رہنا. توجہ ہے؟ درود پڑھ دیئے بابا.
ہن دھیان میرے حل سارے اندر تو بات آگے کریں. ابھی تو آغاز کیا ہے. ہمارے مہمان تشریف فرمائیں. مجھے بڑی جلدی بابا جی ان کو ممبر دے دینا ہے، لیکن میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. پھر نبیوں کے سلطان نے کہا کہ فرق پیدا نہیں ہو سکتا. یہ وہ مصباح ہے جو ہدایت کا چراغ ہے، اور اسی کو منزل من نیت کہا. اور اگر آپ منزل من نیت سمجھ میں نہ آئے تو میں اسے بھی آسان کر دیتا ہوں. نبیوں کے سلطان کی حدیث نہیں ہے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہ حدیث سنی ہے. اس کا پس منظر نہ ذرا دکھا دوں. خطیب وہ ہوتا ہے جو وہ منظر دکھا دے. میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ میں منظر دکھا دوں کہ وہ منظر کیا تھا. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان اللہ کے واجبات ادا کر کے اللہ کی تاکیبات ممبر پہ بیٹھ کے ادا کر رہے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے. اور جب نبیوں کے سلطان مسجد میں ہوتے تھے تو وہ تنہا نہیں ہوتے تھے. صحابہ کا مجمع اکثر ساتھ ہوتا تھا. صحابہ سارے سامنے تھے، نبیوں کے سلطان ممبر پہ تشریف فرما تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان ادھر تسبیح پڑھ رہے تھے کہ ادھر وہ آ گیا کہ جس نے اللہ کی نماز کو بچا کے بتایا کہ اللہ کس طرح زندہ ہے. جی ہیں حسین آ گئے. ادھر حسین آئے. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اپنی ہی ابا کے دامن سے الجھے کہ حسین زمین پہ گرنے لگتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبوت موجود ہو اور امامت گر جائے؟ نبوت موجود ہو اور امامت گر نہیں سکتی. اور پھر وہ امامت جو خود 1.25 لاکھ انبیاء کو بچا لے. لیکن صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اپنی آواز سے الجھے زمین پہ آنے لگے کہ بجلی کی چمک سے تیز رفتار کے ساتھ نبیوں کے سلطان نے ممبر چھوڑا. حسین بادشاہ کو اپنی آغوش میں لیا. بھرے ہوئے مجمع میں حسین بادشاہ کو اٹھا کے چلتے چلتے ممبر پہ لے آئے. اب نیاز حسین جسے لطف لینا ہے وہ میری طرف دیکھنا. جیسے ممبر پہ آ گئے منظر کیا تھا؟ نبیوں کے سلطان ممبر پہ بیٹھ گئے، حسین آغوش میں تھے. نبیوں کے سلطان کبھی ماتھا چومتے تھے، کبھی رخسار چومتے تھے، کبھی گلا چومتے تھے. پھر کہتے تھے لوگوں سنو یہ مجھ جیسا ہے. جی ہیں سلامت رہیں، بہت شکریہ. لوگوں سنو یہ مجھ جیسا ہے، یہ مجھ جیسا ہے. میں بات مکمل کروں گا اور اس کے بعد دیکھوں گا جس کے دل میں دل نہیں حسین بادشاہ کی محبت دھڑکتی ہے وہ بندہ اپنا ہاتھ نیچے کیسے رکھ سکتا ہے. لہذا حسین سمجھنا. سرکار کہتے تھے لوگوں سنو یہ مجھ جیسا ہے، یہ مجھ جیسا ہے، یہ مجھ جیسا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ ہر بار اصحابہ یہی سوچتے تھے کہ جب بھی حسین ہمارے سامنے آتے ہیں تو نبیوں کی سلطان ایک ہی بات کیوں کہتے ہیں کہ یہ مجھ جیسا ہے، یہ مجھ جیسا ہے، یہ مجھ جیسا ہے. تاریخ کہتی لوگ سوچتے رہے. پتہ اس دن چلا جب حسین بادشاہ نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. علی حق، علی حق. پتہ اس دن چلا جب حسین بادشاہ نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی کہ حسین بادشاہ نے سمجھایا یہ تھا کہ مصطفیٰ جیسا، بات پردے میں کرنے لگا ہوں اشارہ کروں گا. حسین بادشاہ نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ مصطفیٰ جیسا اس جیسے کی بیعت. آپ کی اپنی مرضی نہیں کر سکتے. اچھا یہ جو یزید بیعت مانگ رہا تھا یہ کیوں مانگ رہا تھا؟ یہ اس لیے مانگ رہا تھا کہ وہ دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ دین میں میری مرضی چلے گی.
اب کو بندہ داد دے نہ دے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ایک بات سمجھانے جا رہا ہوں، کبھی کبھی بڑے بڑے بد کردار لوگ بھی بڑی بات سمجھا جاتے ہیں۔ اس دن حسین بادشاہ سے یزید نے بیعت مانگ کے یہ سمجھا دیا تھا کہ جو بھی دین میں اپنی مرضی کرے وہ یزید ہوتا ہے۔ جی ہیں، بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت۔ جو بھی دین میں اپنی مرضی کرے وہ یزید ہوتا ہے۔ ایک لفظ اور میں کہوں، بڑا خوبصورت، آپ سنیں، میں پھر دوہرا دیتا ہوں، صرف ایک اضافہ کروں گا۔ اس دن یزید نے سمجھایا تھا کہ جو بھی دین میں اور دیکھنے سے زیادہ سمجھ آئے گی۔ نیاز حسین جاگنا، یزید کہتا تھا دین میں میری مرضی، میں دیکھنے جا رہا ہوں کتنے بندے میری طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اسی اشارے میں بات مکمل ہے۔ یزید کہتا تھا دین میں میری مرضی، حسین کہتے تھے تیری نہیں اللہ کی مرضی۔ مرضی ہے یار آپ کی۔ جی ہیں، سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ یا علیہ، یا علیہ۔ بس فضائل ایک جملہ تم مسائل۔ یزید کہتا تھا میری مرضی، حسین کہتے تھے اللہ کی مرضی۔ اب ہر بندے نے میری طرف دیکھا ہے، سوال نہیں کیا، تو چلے میں خود ہی سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ حق بنتا ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ آپ کہتے کہ ذیشان یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہاتھ اپنے سینے پہ مرضی اللہ کی؟ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ دنیا سمجھ گئی حیثیت حسین، واہ واہ واہ، توجہ ہے۔ ہاتھ اپنے سینے پہ مرضی اللہ کی، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ حسین وارث انبیاء ہیں، وارث امام ہیں، وارث علی ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ ابھی بھی پیچھے رہ گیا ہے تو میں اور آسان کر کے سمجھا دوں کہ ہاتھ اپنے سینے پہ مرضی اللہ کی، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ حسین بادشاہ کے بابا نے ہجرت کی رات اللہ کو کچھ بیچا تھا۔ جی ہیں، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ حسین بادشاہ کے بابا نے ہجرت کی رات اللہ کو کچھ بیچا تھا۔ کیا بیچا تھا؟ اپنی جان بیچی تھی۔ بھائی نیاز حسین جاگنا، ہجرت کی رات اپنی جان بیچی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ ہجرت کی رات سے لے کے 19 رمضان المبارک کی سحر تک علی بادشاہ کے بدن پہ ململ کا کرتا ہوتا تھا۔ سرکار زیرہ نہیں پہنتے تھے۔ بھائی نیاز حسین جاگنا، میں ایک جملہ کہوں گا اور اس کے بعد بندہ دیکھوں گا جو حسین بادشاہ کی مجلس میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے آل محمد سے خیرات کیسے نہیں مانگتا۔ میں نے کہا جان بیچی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ہجرت کی رات سے لے کے 19 رمضان المبارک کی سحر تک علی بادشاہ کے بدن پہ ململ کا کرتا ہوتا تھا۔ لوگ آ کے کہا کرتے تھے یا علی زیرہ پہن کے رکھا کیجئے، یا علی زیرہ پہن کے رکھا کیجئے۔ علی بادشاہ کہتے تھے کیوں زیرہ پہنوں؟ کیونکہ اس وقت حسنین کے بابا مسکرا کے کہتے میں کیوں بچاؤں، میں نے تو ہجرت کی رات بیچ دی، اب اللہ جانے، اللہ کی جان جانے۔ جی ہیں،
سلامت رہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت مہربانی. میں کیوں بیچوں؟ میں نے تو ہجرت کی رات بیچ دی. اب اللہ جانے, اللہ کی جان جانے. اب نیاز حسین میں اس پورے مجمع میں سے دیکھنے جا رہا ہوں کہ کون کون بندہ ہے جو مشرک ہے. ہاں, چونکہ جو اللہ کی دیانت پہ شک کرے نا وہ مشرک ہوتا ہے. نیاز حسین اگر علی بادشاہ نے جان بیچی تھی تو پھر اللہ نے کچھ نہیں بیچا. اور میں نے پہلے کہا ہے کہ میں پورے مجمع میں سے دیکھنے جا رہا ہوں کون کون مشرک ہے. دیانت پہ شک تو یہ قبلہ یہ آپ لے لیں. تو شرافت بھائی جو صاحب منبر ہیں اس وقت وہ کہیں جی کہ میں کہوں جی آپ 1000 روپیہ دے دیں. شرافت بھائی 1000 روپیہ نکالیں مجھے دے دیں, میں وہ ڈال لوں. تھوڑی دیر کے بعد شرافت بھائی یہی انگوٹھی اپنی انگلی میں ڈالنا چاہیں تو میں کہوں بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں. شرافت بھائی غصے میں آ جائیں, آخر نے شاہ جی تساں 1000 روپیہ لیا نہیں, وہ تہاڈا ہے, اب یہ انگوٹھی میری ہے. نیاز حسین میں جملہ کہوں گا, جو بندے کہتے ہیں نا علی سے نہ مانگو, علی سے نہ مانگو, علی سے نہ مانگو, یہاں پہ ایک لمحے میں دلیل دینے جا رہا ہوں. اور اس دلیل کے بعد میں دیکھتا ہوں کون سا وہ بندہ ہے جو کہتا ہے کہ علی سے نہ مانگو. میں نے کہا کہ اگر شرافت بھائی کو دے دوں گا 1000 روپیہ لے لوں گا پھر انگوٹھی مجھے نہیں ملے گی. اسی طرح علی بادشاہ نے ہجرت کی رات جان بیچی تھی, اور جب جان بیچ دی تھی نا تو پھر اللہ نے مرضیاں بیچ دی تھی. میں جملہ کہوں نیاز حسین اگر بات پہنچے تو جب اللہ نے مرضیاں بیچ دی تو پھر ہمیں کہتے ہو کہ علی سے نہ مانگو, علی سے نہ مانگو, علی سے نہ مانگو. اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے نا. تو پھر اللہ نے تو ہجرت کی رات علی کو مرضیاں بیچ دی. اب علی جسے چاہے بیٹا دے, جسے چاہے رزق دے, جسے چاہے اولاد. جیو سلامت رہو, مل کے بولو ہر علی حیدری. بس ختم ہو گئی میرے حصے کی پڑھائی. قبلہ تشریف فرمائے, اپنے وقت سے زیادہ پڑھ گیا, لیکن فضائل جتنا بھی پڑھ لیا جائے تب تک وہ راضی نہیں ہوتی جو میری مخدومہ پردے میں تشریف فرمائے. وہ تو تب خوش ہوتی ہیں کہ جب کوئی ہائے کر دے یا کسی کی آنکھوں سے 2 آنسو آ جائیں. ویسے بھی آپ کے اور میرے صادق مولا کا فرمان ہے کہ جب ہمارے ماننے والے کے گھر میں کوئی بچی یا بچہ پیدا ہوتا ہے ہم 14 کے 14 خوش ہو جاتے ہیں. ایک بندہ قریب تھا, آ کے نا ہاتھ باندھ کے کہتے سرکار ہم غریبوں کے گھر میں کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو آپ 14 کے 14 کیوں خوش ہو جاتے ہیں. اس وقت آپ کے اور میرے صادق مولا رو کے فرماتے ہیں اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ 2 آنکھیں اور آ گئی ہیں حسین کو رونے کے لیے. اجرکم من اللہ یا سیدہ, اجرکم من اللہ یا سیدہ. حسرت آل محمد ہے, غربت آل محمد پہ رونا. میرا عزیز مدینے سے مکہ, مکے سے کربلا, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, شام سے پھر مدینہ. جب واپس آئی تھی نا علی کی علی بیٹی پاک مسافرہ شام, 6 مہینے گزر گئے تھے. صاحب کتاب کہتے کہ 6 مہینے کے بعد ایک بی بی آئی تھی, آ کے جناب فضا سے کہتی ہے بی بی مدتیں ہو گئیں آل محمد کے گھر میں کبھی خوشی نہیں دیکھی. آل محمد کے گھر میں سب سے خوشی کا دن کون سا تھا؟ جناب فضا فرماتی آل محمد کے گھر میں سب سے خوشی کا دن وہ تھا جب میرے مولا حسین کا اور جناب رباب کا عقد ہوا تھا. اب اگر بات سمجھ میں آئے تو ہائے واجب سمجھ کے کرنا.
कहती बीबी आले मोहम्मद के घर में सबसे गुर्बत का दिन कौन सा था? उस वक्त जनाब फिजा कहती सबसे गुर्बत का दिन वो था जिस दिन अली की बेटी दुनिया में आई। अजरुक मिनल्लाह या सैयदा, अजरुक मिनल्लाह या सैयदा। हर बंदे ने हाय भी नहीं किए, सवाल भी नहीं किया है कि ज़ीशान नकवी दिन तो खुशी का होना चाहिए, तुम कैसे कह रहे हो कि यह गुर्बत का दिन है? बीबी फिजा फरमाती सबसे गुर्बत का दिन वो था जिस दिन अली की बेटी दुनिया में आई थी, इसलिए कि जब अली की बेटी दुनिया में तशरीफ लाई थी ना, तो वो दो काम मुसलसल करती थी। एक ना अपनी आंखें खोलती थी, दूसरा ना रोने से चुप होती थी। बिला तशबीह ना जनाब सैयदा ने अपनी चंद लम्हों की ज़ाहरन बेटी को अपने हाथों पे उठाया, उठा के कहा ज़ैनब चुप हो जाना, मैं तेरी माँ ज़हरा, कायनात में जितनी औरतें जन्नत में जाएंगी उनकी सरदार हूँ। अज़ादारो तारीख कहती है न रोने से चुप हुई न खुली आँखें कि थोड़ी देर के बाद कायनात के नबियों के सुल्तान तशरीफ़ लाए। सरकार जानते थे लेकिन बात हम तक पहुँचे। आके कहते फिजा आज मेरी बेटी इतनी परेशान क्यों है? फरमाया अल्लाह ने आपको नवासी अता की है। कहने लगे फिर इसमें परेशानी की क्या बात है? बीबी रो के कहती जब से आई है ना अपनी आंखें खोलती है न रोने से चुप करती है। मिला तशबीह नबियों के सुल्तान ने अपनी चंद लम्हों की नवासी को अपने हाथों पे उठाया, उठा के कहा ज़ैनब चुप हो जाना, मैं तेरा नाना नबी, कायनात में जितने नबी हैं उनका सुल्तान। अज़ादारा न रोने से चुप हुई न खुली आँखें। अब जिनके घर में बेटियां हैं वो आए वाजिब समझ के करना, मेरी अपनी बेटी है, मुझे पता है कि बाप को बेटी से मोहब्बत कितनी होती है। अलामा दरबंदी कहते हैं उसके बाद अली बादशाह है, आके कहते फिजा परेशानी क्यों है? आवाज़ दे के कहती आपको बेटी अता की है अल्लाह ने। बेटी का नाम आया अली, ज़मीन पे बैठे। अलामा दरबंदी कहते कि ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार अली ने अपनी बेटी का चेहरा जी भर के देखा जब अभी ज़ैनब ने आंखें नहीं खोली थी। न खुली आंखें न रोने से चुप हुई। अलामा दरबंदी कहते थोड़ी देर बाद हसन आए, हाथों पे उठाया, न खुली आंखें न रोने पे चुप हुई। अब अल्लाह जाने कौन सा वो आज़ादार है जो हुसैन बादशाह का आज़ादार भी हो अपने हाथ सीने पे ना मारे। मुझे अली की इज्जत की कसम है। अलामा दरबंदी कहते सबसे आखिर पे करबला का गरीब आया, सबसे आखिर पे हुसैन आए। आके कहते अम्मा फिजा हमारे घर में इतनी परेशानी क्यों है? आवाज़ देके कहती परेशानी इस बात की है कि अल्लाह ने आपको बहन अता की है। मुझे अली की इज्जत की कसम है। साहिब किताब कहते हैं अली एक बार जमीन पे बैठे थे, हुसैन 3 बार जमीन पे बैठे। अजरुक मिनल्लाह या सैयदा, अजरुक मिनल्लाह या सैयदा। जिंदगियाँ हों तुम्हारी जो आवाज़ें रोने में बुलंद हो रही हैं। फिर हुसैन उठे, उठ के कहते अम्मा परेशान क्यों है? कहते परेशानी ये है कि जब से आपकी बहन इस दुनिया में तशरीफ लाई है ना, 2 काम मुसलसल कर रही हैं। एक ना रोने से चुप होती है, दूसरा ना अपनी आंखें खोलती हैं। आपके बाबा ने भी उठाया, नहीं खुली आंखें, नहीं रोने से चुप हुई। आपकी अम्मा ने भी उठाया, नहीं खुली आंखें, नहीं रोने से चुप हुई। आपके नाना ने भी उठाया, नहीं खुली आंखें, नहीं रोने से चुप हुई। आपके भाई हसन ने भी उठाया, नहीं खुली आंखें, नहीं रोने से चुप हुई। बस ये कहना था कि उस वक्त ना हुसैन बादशाह कहते अम्मा आप ही इंसाफ करो ना, मेरा बाबा है वलियों का सुल्तान, मेरा नाना है नबियों का सुल्तान, मेरी अम्मा है जन्नत की औरतों की सरदार, मेरा भाई है हसन अमीरों का आमिर। अम्मा अमीरों को क्या पता हो गरीबों को कैसे चुप करवाते? मैं करबला का गरीब, वो शाम की गरीब। अजरुक मिनल्लाह या सैयदा। बस खत्म करने लगा हूँ, तैयारी करना मातम की। अलामा दरबंदी कहते हैं मेरी तरफ देखोगे ना तो घर जाके भी मुझ सैयद को दुआ देते रहोगे। अलामा दरबंदी कहते बिला तशबीना हुसैन बादशाह ने अपनी छोटी सी अबा उतार के ज़मीन पे बिछा दी। अपनी चंद लम्हों की बहन को ना अपनी अबा पे लटा दिया। जैसे नमाजी तशहुद की हालत में बैठता है ना,
वैसे हुसैन बादशाह बैठे। इलामा दरबंदी कहते 3 लफ्ज कहे थे, कायनात में जलजला आ गया था, अल्लाह जाने कौन सा वो बंदा है जो अब मातम ना करे। पहला लफ्ज आवाज देके कहा था, ज़ैनब चुप हो जाना, मैं तेरा करबला का गरीब बेकफन हुसैन। दूसरी बार कहा था, ज़ैनब चुप हो जाना, मैं तेरा घोड़ों के नीचे पमाल होने वाला हुसैन। तीसरी बार कहा था, ज़ैनब चुप नहीं होना तो मेरे साथ वहां वादा क्यों किया था। अब हर आज़ादार अपने सीने पे हाथ रखना। जब कहा ना चुप नहीं होना तो मेरे साथ वहां वादा क्यों किया था। अलामा दरबंदी कहते छोटे छोटे लब हिले, आवाज आई, हुसैन आज मैं तेरे कहने पे यहाँ आंखें खोल रही हूँ, कल को ऐसा ना हो कि तू आंखें बंद कर ले। उसके बाद बीबी फिजा कहती, मर जाती मैं वो शाम का बाजार न देखती जब नजस औरतें नाच रही थी, ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे थे, शराब पीने वाले शराब पी रहे थे। क्या उधर हुसैन के सर ने नेज़े पे आंखें बंद की, इधर अली की बेटी ने रस्सियों से गर्दन फेर के आवाज दे के कहा, हुसैन आंखें खोलना। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन क़लबू। हज़रत